الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 11 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور پچھلے پروگرام میں ہم 11ویں آیت پر کلام کر رہے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یتوفاکم ملک الموت، کہ موت دیتا ہے تمہیں موت کا فرشتہ، یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام، الذی وکل بکم، وہ فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس پر ہمارا کلام ہی چل رہا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وفات دینے کی نسبت ملک الموت علیہ السلام کی طرف کی ہے، حالانکہ اگر حقیقتاً دیکھیں تو مارنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور زندگی عطا فرمانے والی ذات بھی اللہ تعالی کی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو کیا یہ کہنا کہ جی یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں، کیا یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا کہ ایک فعل اللہ کا ہے اور وہی ہم اسی فعل کی نسبت کر رہے ہیں فرشتے کی طرف؟ اللہ موت دیتا ہے، فرشتہ موت دیتا ہے، تو کیا یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ قرآن پاک شرک مٹانے کے لیے آیا ہے، شرک کی تعلیم دینے کے لیے نہیں، شرک کو فروغ دینے کے لیے نہیں، شرک کی طرف رغبت پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو لازم ہوگا کہ کوئی ایسی تعویل کریں، کوئی ایسا مفہوم نکالیں، کوئی ایسا معنی بیان کریں، کچھ ایسی اس میں لاجک ذکر کی جائے کہ جس سے دونوں باتیں درست ہو جائیں کہ اللہ بھی موت دیتا ہے، فرشتہ بھی موت دیتا ہے، دونوں کو تسلیم کرنے کے باوجود ہم شرک کے مرتکب نہ ہوں۔ اور اس کا طریقہ پھر یہی اہل بلاغت نے نکالا، جو علماء تھے، بلغاء، فصحاء تھے۔ یہ بلاغت کا اصول ہے، جس نے کتابیں پڑھی ہوں بلاغت کی وہ یہ جانتا ہے کہ نسبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نسبت حقیقیہ اور ایک نسبت مجازیہ۔ جب ہم کسی کام کو کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اسے ہم نسبت کا نام دے دیتے ہیں کہ اس کام کی نسبت کر رہے ہیں فلاں کی طرف۔ تو حقیقتاً وہ جس کا کام ہے، جس کا فعل ہے، اگر اسی کی طرف آپ اس کام کی نسبت کر دیں گے تو اس کا نام ہوتا ہے نسبت حقیقیہ۔ اور اگر آپ جس کا اصل میں فعل ہے اس کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو اس فعل کا وسیلہ، ذریعہ یا سبب بن گیا، آپ اس کی طرف فعل کی نسبت کر دیتے ہیں، تو اسے کہیں گے نسبت مجازیہ۔ جیسے مثال کے طور پر موت دینا اللہ کا فعل ہے، تو اگر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کہیں کہ اللہ موت دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نسبت حقیقیہ سے کام لے رہے ہیں، یا نسبت حقیقیہ یا مراد لے رہے ہیں کہ اللہ موت دیتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ فرشتہ موت دیتا ہے، تو اس کو نسبت مجازیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک اللہ کا فعل ہے اور ہم اسے مجازی طور پہ کسی مخلوق کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ مخلوق اس فعل کے صدور کا سبب یا ذریعہ بن رہی ہے، تو اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، ایک بہترین دلیل ہے اس بات پر کہ اب دیکھیے جو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں عزت دے دی، ہمارے نبی کریم نے ہمیں فلاں چیز دے دی، تو اس میں بعض اوقات ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر یہ نبی کی طرف نسبت کیوں کی جا رہی ہے کہ نبی دیتے ہیں، نبی عطا فرماتے ہیں یا ولی عطا فرماتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو کچھ عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی وسیلے یا ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ بغیر وسیلے یا ذریعے کے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں کو کچھ بھی نہیں دیتا، یہ اس کی عادت کریمہ ہے۔ اس لیے آپ یوں نہیں دیکھیں گے کہ جنت سے کھانے کا تھال اتر کے ہمارے سامنے آ گیا ہو اور ہم اسے کھا لیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی دینے والی اللہ کی ہی ذات ہے، لیکن دنیا میں اسباب و ذرائع پیدا فرمائے، ہمیں طاقت دی، ہمیں شعور عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، ہمیں کاروبار وغیرہ کرنے کے طریقے الہام فرمائے، پھر محنت کرو، محنت کر کے چیز ہم کماتے ہیں، پیسہ کمائے، اس سے چیز خرید کے گھر پہ لائے، اس کو تیار کیا، پھر اس کو کھاتے ہیں تو پیٹ بھرتا ہے۔ حالانکہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ
اسی وجہ سے ہم مجازن نسبت کر دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے پورے گھر کو تو یہ کاروبار چلا رہا ہے، ہمارا پورا گھر تو اس دکان سے چل رہا ہے، تو کیا یہ کفر و شرک ہو گیا؟ حالانکہ پورے گھر کو تو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، لیکن ہم دکان کی طرف نسبت کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ اس دکان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو جو چیز پھر وسیلہ یا سبب یا ذریعہ بنتی ہے ہم اس کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں، اور اس سے کوئی کفر و شرک ثابت نہیں ہوتا، کوئی کفر و شرک کا اس میں پہلو نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اگر بالفرض کوئی چیز ان کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے، جیسے ایمان ہمیں نبی کریم کے ذریعے سے ملا، قرآن ہمیں نبی کریم کے ذریعے سے ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوئی، ورنہ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور بہت سارے امور ہمیں نہیں پتہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن گئے۔ لہٰذا اگر ہم نبی کریم کی طرف نسبت کریں کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا، نبی نے اللہ کی معرفت دی، نبی نے ہمیں مسلمان بنایا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ کتاب دینے والی ذات اللہ کی ہے، مسلمان بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسلام کی دولت عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اپنی معرفت عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب ان چیزوں کی نسبت ہم اللہ کی طرف کر دیں گے تو یہ نسبت حقیقیہ ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کے ہم تک پہنچنے کا ایک بڑا وسیلہ، ذریعہ اور سبب ہیں، تو اگر وسیلہ اور سبب کی طرف نسبت کر دیں تو نسبت مجازیہ ہے، اور یہ کثرت سے مستعمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی پہ میں مزید عرض کر دیتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بزرگ دعا کر دیتے ہیں، ایک بے اولاد جوڑا ہے، انہوں نے کہا جی حضرت آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اولاد عطا فرما دے، ان بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، اور کچھ عرصے بعد ان کے بچہ پیدا ہو گیا۔ تو بعض اوقات لوگ نسبت کر دیتے ہیں جی ہمیں تو یہ بیٹا فلاں بابا نے دیا ہے، ہمیں تو یہ بیٹا فلاں مزار پر حاضری سے حاصل ہوا ہے، تو اس میں بھی کفر و شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اگر نظریہ یہی ہو کہ بچہ تو اللہ نے دیا ہے، لیکن چونکہ بزرگ کی دعا اس کا وسیلہ و ذریعہ و سبب بن گئی، یا ہمارا جو حسن عقیدت تھا کہ ہم کسی مزار پہ گئے کہ صاحب مزار کے پاس جا کر دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو درجۂ قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں، اور دعا واقعی مقبول بھی ہو گئی ہے، اور ہم نے اس صاحب مزار کی طرف نسبت کر دی کہ یہ تو صاحب مزار کا نے ہمیں بچہ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تیار کر کے ایک بچہ ہمارے حوالے کر دیا، بلکہ مراد یہی ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ اس کا وسیلہ و ذریعہ و سبب بن گئے۔ تو آپ خود بتائیے کہ جب قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ خود فرشتے کی طرف اپنے ایک فعل کی نسبت کر دے اور وہ کفر و شرک نہ ہو، تو یہ کفر و شرک کس طریقے سے ہو گیا؟ لہٰذا اس میں اس بات کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی ٹھوکر کھائی، اور انہوں نے ان باتوں کی وجہ سے عام مسلمانوں کو کافر و مشرک کہنا شروع کر دیا، اور ان پہ کفر و شرک کے فتوے لگانے کے بعد انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھا گیا، اور ان کے لیے اگر وہ انتقال کر گئے چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، ایصال ثواب کو ختم کر دیا گیا، دعائے مغفرت کرنا ختم کر دی گئی۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے، اور بلاغت کے اس اصول جو خود قرآن عظیم سے ثابت ہے، یعنی نسبت حقیقیہ اور نسبت مجازیہ کے تصور کو سمجھنا چاہیے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائیں گے، اور معاذ اللہ ہمارے کفر و شرک کی توپ کی زد میں عام مسلمان ہی نہیں، پھر صحابہ کرام بھی آئیں گے، اولیاء کرام بھی آئیں گے، اور انتہائی معذرت کے ساتھ کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی ہم غیر ارادی طور پہ معاذ اللہ کافر و مشرک قرار دے دیں گے، بلکہ اس سے نادانستہ طور پہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، اور معاذ اللہ کی طرف بھی کفر و شرک کی نسبت کر دی جائے گی۔ تو یہ بہت ہی غلط حرکت ہوتی ہے، اس پر توجہ کیجئے۔ جتنی ہم نے بات بیان کی اس کو بہت غور سے، تفکر سے، ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ بالکل معاملہ واضح ہے۔ اگر ایک مسلمان صحیح العقیدہ ہے اور اسی عقیدے کے ساتھ وہ کسی غیر اللہ کی طرف کسی کام کی نسبت کر رہا ہے کہ حقیقی فاعل تو اللہ ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا غیر اللہ جو ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، صحابی ہوں، اس فعل کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فعل کا ذریعہ اور سبب یہ بنے ہیں، تو اس وجہ سے میں ان کی طرف نسبت کر رہا ہوں اور مجازی طور پہ نسبت کر رہا ہوں، تو کفر و شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اب اگر اس کو کفر و شرک کو کہے گا تو کفر و شرک اسی پر لوٹ کر جائے گا، جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ مشرک نہیں ہوگا۔ اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ موت دیتا ہے تمہیں ملک الموت علیہ السلام، وہ جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وکیل بکم سے ہی ظاہر کر دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے موت نہیں دیتے، بلکہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن جو تعمیل کر رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے موت دینے والے فعل کے صدور کا سبب بن رہا ہے، ان کی طرف نسبت کرنا جائز ہوا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَوْ تَرَىٰ، اور کہیں تم دیکھو، یعنی لو ویسے اگر کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ آگے کے ہے، اگر ہم اس کا یہاں پر ترجمہ کریں شرط کے لیے نہیں ہے بلکہ کاش کے معنی میں ہے، اور کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب مجرم اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے اپنے رب کی بارگاہ میں، لیکن چونکہ کاش کا لفظ جو ہے یہ تمنا کے اظہار کے لیے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمنا سے پاک و صاف ہے، وہ تمنا اس کی نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، وہ تو جو چاہتا ہے یقینی طور پہ وہ ہوتا ہے، لہذا یہاں پہ کاش کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، اور اس قسم کا ترجمہ کر لیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہو۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کہیں تم دیکھو، یعنی بہت اچھا ہو کہ آپ یہ دیکھیں، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، کہ جس وقت مجرمین نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے نزدیک۔ یعنی آپ اس وقت کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ آج دنیا میں سرکشی کرنے والے کس قدر نادم اور شرمندہ ہوں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ پھر ان کا یہ مقولہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ گویا کہ یہ وہاں پر یہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن بھی لیا، یعنی عین یقین ہمیں حاصل ہو گیا کہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ بھی لیا، اور جن خبروں کو نبیوں نے بتایا تھا انہیں اپنے کانوں سے یہاں پر آ کر سن بھی لیا، یعنی تیرا فیصلہ کرنا، تیرا جہنم میں بھیجنا، جنت میں بھیجنا، جو ہم پہلے سنتے رہے تھے وہ آج اس کو یقینی طور پہ سامنے سن لیا ہے۔ تو اب وہ تمنا کس بات کی کریں گے کہ فرجعنا، اے اللہ تو ہمیں لوٹا دے، واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، بے شک ہم کو یقین آ گیا ہے، ہم تو یقین والے ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیے کہ وہاں جانے کے بعد ہر شخص بھی اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ جو مذہب اسلام نے کہا تھا وہ حق ہے، جو قرآن میں بیان ہوا تھا وہ بالکل سچ ہے، اور پھر وہ وہاں جا کر پچھتا کر حسرت میں مبتلا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اب ہم خوب نیک عمل کریں گے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر بالکل پکا یقین حاصل ہو گیا۔ لیکن لازم سی بات ہے کہ اس وقت کا پچھتانا نافع نہیں ہوگا۔ یہ بالکل میں سمجھانے کے لیے ایک حصی مثال دے رہا ہوں، جیسے طالب علم کو سمجھایا جائے کہ بھئی پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، امتحان نزدیک ہیں، اگر نہیں پیپر دو گے دیکھو فیل ہو جاؤ گے، بڑی شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی، تمہیں کہیں نوکری نہیں ملے گی، ٹھوکریں کھاؤ گے۔ لیکن بچے نہیں سمجھتے ہیں، بعض اوقات ان باتوں کو سن کے ہنس کے ٹال دیتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ امتحان میں فیل ہو گئے، کوئی ترقی نہیں کر پائے، ٹھوکریں کھانے کو ملیں، ہر طرف سے تانے، لعنتیں، ملامتیں ان کے اوپر ہوئیں، تو پھر ان کو یقین آتا ہے کہ واقعی یار یہ تو صحیح کہا تھا۔ پھر دل میں بعض اوقات تمنا بیدار ہوتی ہے، کاش وہ وقت پہلے ایک دم لوٹ آئے، امتحان سے پہلے کا ماحول بن جائے اور میں اب محنت کر کے امتحان دے لوں۔ لیکن پھر پچھتانے سے کیا ہوتا ہے کہ امتحان تو گزر گیا۔ تو اس لیے دنیا دارالعمل ہے، جو ابھی موجود ہیں ان کے لیے بڑا نفیس موقع ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھیں۔ یہ کتاب ایک حق کتاب ہے، یہ جو خبر دے رہی ہے 100% ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں کو، زمینوں کو، آپ کو، مجھے، اس تمام کائنات کی نعمتیں، ان کو پیدا کرنے والی وہی ذات ہے جو ہمیں اس قرآن عظیم میں پیغام دے رہی ہے کہ تمہیں میدان محشر میں اس وقت شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جس وقت
تم دنیا میں نبیوں کی بات کو ٹالتے رہے ہوگے، آخری نبی پر ایمان لے کر نہیں آؤ گے، قرآن عظیم کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرو گے، دیگر معبودان باطلہ کی پرستش کرتے رہو گے، پوجا کرتے رہو گے، تو پھر یہ ایسا حشر ہوگا۔ پہلے قرآن میں بیان کر دیا گیا، لہذا سمجھنا چاہیے اور اسلام کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اسلام کی اسٹڈی کر کے دیکھیں تو کتنا بہترین مذہب ہے، اور اس سے پہلے کہ وہاں پر پچھتاوے کا لمحہ آئے، ہمیں دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لینا چاہیے، اور پھر وہاں جا کر یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر وہاں سے واپس آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر میں ان مسلمانوں کو بھی سمجھاؤں گا کہ جنہوں نے حالت اسلام میں ہی آنکھ کھولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر طلب کیے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ وہ سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوتا، ہم کسی اور گھرانے میں پیدا ہو جاتے، کسی غیر مسلم کے ہاں ہوتے، اور اسی ماحول کے زیر اثر رہ کر ہم بھی ساری زندگی حالت کفر میں گزار دیتے، اور پھر میدان محشر میں ہم بھی مجرموں کی لائن میں کھڑے ہوتے، ہمارے سر جھکے ہوتے، اور ہم لجاجت کے ساتھ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے کہ اللہ ایک دفعہ پھر بھیج دے، اب ایمان بھی لائیں گے، نیک عمل بھی کریں گے، لیکن وہاں سے ڈانٹ پھٹکار ان پہ پڑے گی، تو پھر سوچئے کہ کیا ہوتا۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم نہیں ہے کہ اس نے مسلمان بنا دیا، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اس پہ شکر کریں گے، اس نعمت کا بار بار احساس کریں گے، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے یقین کے ساتھ ہی دل میں ایک اطمینان محسوس کریں گے، تو پھر انشاءاللہ نعمتوں کی کمی کا احساس بھی جاتا رہے گا۔ پھر ہم یوں نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، فلاں کو یہ دے دیا، یہ دے دیا، یہ دے دیا، مجھے کیا دیا؟ بلکہ پھر فوراً اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے، مسلمان بنایا ہے، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لیا ہے، جس میں اربوں کھربوں لوگ مبتلا ہوں گے، تو اس وقت پھر دل مطمئن ہوگا۔ تو ان باتوں پہ غور و تفکر انتہائی نافع ہے، اس لیے قرآن عظیم میں اس قسم کے مضامین کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت فرما دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے یہ بات حق ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو جنات سے اور سب آدمیوں سے بھر دوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو تمام لوگوں کو مسلمان بنا دیتا، انہیں نیک عمل کی توفیق بھی دیتا، سب کے سب داخل جنت ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری مشیت یہ ہے کہ میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ جو لوگ میری بات مانیں گے اس کو جنت میں ڈالوں گا، جو میری بات کو تسلیم نہیں کریں گے انہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ اور اس کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقل کو بنایا، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی، کتابیں وغیرہ بھیجیں، تعلیمات بھیجیں۔ اب اگر کوئی اس کو اختیار نہیں کرتا، وہ جہنم میں جاتا ہے، تو یہ اس کا قصور ہوگا۔ اس پر ہم ضرور کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔